السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر سوچا ہوگا، میں تو سوچتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہونے کے باوجود کامیاب کیسے، اور یزید زندہ رہ کر ناکامیاب کیسے ہو۔ تو اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کامیابی اور ناکامیابی میدان جنگ میں زندہ رہنے پر یا شہید ہو جانے پر منحصر نہیں کرتی۔ یہ ایکچولی ایک آئیڈیالوجی، ایک پرسیپشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کی بقا کی کامیابی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس سوچ کو لے کر مدینے سے کربلا روانہ ہوئے اور وہاں پر انہوں نے شہادت پائی، وہ سوچ آج بھی قابل تائید، قابل تقلید اور قابل تحسین ہے۔ جبکہ یزید ملعون بظاہر زندہ رہنے اور حکومت بنانے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی سوچ ناکامیاب ہوئی، حتیٰ کہ اس کے چاہنے والے شاید اب بھی ہوں، لیکن وہ اہل حق کی نظر میں کبھی بھی سرخرو نہیں رہیں گے۔ اور اچھائی کا استعارہ امام حسین علیہ السلام ہے، نہ کہ یزید۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام اپنے ہیروز پر رکھتے ہیں، تو آپ کمپیریٹیو انالیسس کروائیے اسلامک ورلڈ میں ہی ایٹ لیسٹ، کہ کتنے بچوں کے نام، ماں باپ نے کتنے بچوں کے نام حسین سے منسوب کیے ہیں اور کتنے یزید سے۔ اس کے علاوہ کامیابی اگر صرف 5 سال کی یا 10 سال کی یا کچھ سالوں کی حکومت پر ہی ہوتی تو حسین علیہ السلام 61ویں سنہ ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی میں آج تک ان کی سوچ کی بقا اور ان کا نظریاتی جو ان کی فوقیت ہے وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ جبکہ یزید جہاں پر اس کی حکومت قائم ہوئی وہاں پر بھی لعن طعن ہوتا رہا، اور وہ اب تک لعن طعن ہو رہا ہے۔ So the conclusion is کہ زندہ رہ جانے یا شہید ہو جانے پر میدان جنگ میں کامیابی نہیں ڈیسائیڈ کی جاتی، بلکہ نظریہ کس کا باقی رہتا ہے، کس کا نظریہ مسلسل دوام پکڑتا جاتا ہے، اور کس کا نظریہ سبوتاج ہو کر، کس کا نظریہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو کر، اور دفن بھی اس طرح سے کہ ہمیشہ لعن طعن ہوتا رہتا ہے۔ So this is کامیابی، the ideological warfare. Hussein is always Zindabad and Yazid was, is and will be always Murdabad.